بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، نئے سال کا آغاز ہونے والا ہے اور ہر نیا سال ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ انسان اپنا جائزہ لے کہ اس پورے سال میں اس نے کیا پایا اور کیا کھویا۔ چنانچہ تجارت کے اعتبار سے تو یہ جائزہ لیا جاتا ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ سال بھر میں تجارت میں کتنا نفع ہوا اور کتنا نقصان ہوا ہے۔ اگر نفع ہوا ہے تو مزید اس کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، اس کے امکانات پر غور کیا جاتا ہے، اور اگر نقصان ہوا ہے تو نقصان کیوں ہوا ہے اس کی وجوہات کو جاننے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ تجارت ترقی کرے، تجارت میں نقصان نہ ہو۔ چنانچہ تاجروں کے ہاں تو جو متعین سوچا ہوا نفع ہے وہ بھی اگر حاصل نہ ہو تو وہ اسے بھی نقصان شمار کرتے ہیں۔ اعظم مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک تاجر آیا کرتا تھا، سال کے آخر میں جب آتا حساب کتاب کر کے تو کہتا کہ تجارت میں بڑا نقصان ہو گیا، تو ہر مرتبہ یہی کہتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ مفتی صاحب نے اس سے کہا کہ بھائی جس طرح آپ صورتحال بتا رہے ہیں اس کے مطابق تو آپ کی تجارت کا کباڑا ہو جانا چاہیے، چونکہ ہر سال نقصان ہی ہو رہا ہے۔ اس تاجر نے کہا کہ حضرت آپ تاجروں کی اصطلاح نہیں سمجھتے۔ تاجروں کے ہاں یہ ہے کہ سال کے شروع میں مثلا سال بھر کے لیے نفع سوچ لیتے ہیں کہ اس سال میں مثلا ہم نے 1 کروڑ روپے نفع کمانا ہے۔ اب اگر وہ کروڑ نفع حاصل نہ ہو، 70 لاکھ اگر حاصل ہوا تو 30 لاکھ کے نقصان سمجھا جاتا ہے، یعنی سوچا ہوا جو فائدہ ہے اگر وہ حاصل نہیں ہوتا تو وہ اسے بھی نقصان شمار کرتے ہیں۔ تو دنیا کے اعتبار سے تو اتنی سمجھداری ہے، تو دنیا کے اعتبار سے جائزہ لینے اور احتساب کی کس قدر کوشش ہے۔ تو جس طرح یہ دنیاوی معاملات میں یہ جائزہ لینا چاہیے، اس سے مزید بہتری آتی ہے، انسان غلطیوں سے سبق سیکھتا ہے، ایسے ہی اس سے زیادہ آخرت کے اعتبار سے انسان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ لیکن انسان صرف دنیاوی معاملات کا احتساب کرتا ہے کہ سال میں کیا کمایا اور کیا گوایا، آخرت کے اعتبار سے نہیں کرتا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کہ یہ دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں، دنیاوی معاملات میں بڑے سمجھدار بنتے ہیں، لیکن وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، لیکن آخرت کے معاملے میں غافل ہیں۔ وہاں تو احتساب کرنے اور جائزہ لینے کی ضرورت سمجھتے ہیں لیکن یہاں ضرورت نہیں سمجھتے۔ حالانکہ جس طرح دنیاوی معاملات میں یہ جائزہ لینا چاہیے، اس کی ضرورت ہے، ایسے ہی آخرت کے معاملات میں یہ جائزہ لینا یہ ضروری ہے بہتری کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے۔ اب آخرت کے معاملات کے اعتبار سے احتساب یوں ہے کہ انسان دیکھے کہ سال بھر میں اس کی عبادات میں کیا بہتری آئی، عبادت کی مقدار میں کیا بہتری آئی، اس کی کیفیت میں کیا بہتری آئی، اسی طرح معاملات میں پچھلے سال وہ جس مقام پر تھا اس میں مزید بہتری آئی نہیں آئی، حلال اور حرام کے اعتبار سے وہ حلال کا اہتمام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اور حرام سے بچ رہا ہے کہ نہیں بچ رہا، تو یہ چیز دیکھیے۔ اسی طرح معاشرت کے حوالے سے لوگوں کے ساتھ جو اس کے تعلقات تھے تو تعلقات میں بہتری آ رہی ہے، خرابی آ رہی ہے، کہ اخلاق سنور رہے ہیں، بگڑ رہے ہیں، سارا جائزہ لے۔ جائزہ لینے کے بعد بہتری ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر بہتری نہیں آئی ہے تو بہتری کے لیے فکر مند ہو اور اس کے لیے کوشش کرے۔ جو سال بھر کا جو جائزہ لیا جاتا ہے یہ اس لیے ہے، ایک تو کمی کا پتہ چلے، کوتاہیوں کا پتہ چلے، تاکہ ان کی روشنی میں انسان آئندہ سال کے لیے اپنے لیے کوئی منصوبہ بندی کر سکے۔ چنانچہ وہ قومیں جو اپنے ماضی سے سبق لیتی ہیں اور سبق لے کر اپنی غلطیوں سے مستقبل کے لیے منصوبہ بنا کر اس کے مطابق چلتی ہیں تو وہ ترقی کرتی ہیں۔ لیکن آج افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے بھی اس اصول سے غافل ہیں اور آخرت کے اعتبار سے تو ہیں ہی ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ دنیا کے اعتبار سے بھی انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے اور اس میں بہتری لانے کی کوشش کرے، اپنی غلطیوں سے سبق سیکھے اور آخرت کے اعتبار سے بھی سیکھے۔ چنانچہ ترمذی میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول آتا ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفس کا حساب لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے، یعنی آج اپنی زندگی کا جائزہ لے لو کہ اس وقت تک جو تم نے اعمال کیے ہیں، جو تم نے کام کیے ہیں، آیا یہ جنت لے جانے والے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، یا ایسے کام ہیں جو جہنم لے جانے والے ہیں، اللہ کے غصے اور غضب کو دعوت دینے والے ہیں۔ تو حساب لینے کے بعد پھر اپنی زندگی میں موت سے پہلے انسان کے پاس موقع ہوتا ہے کہ وہ بہتری لا سکتا ہے۔ اب ایک آدمی اپنی زندگی کا جائزہ ہی نہیں لیتا تو وہ کیا بہتری لائے گا؟ اس لیے فرمایا کہ اپنے نفس کا حساب لے لو قبل اس کے کہ اللہ کے یہاں تمہارا حساب لیا جائے۔ وَتَزَيَّنُوا لِلْأَرْضِ الْأَكْبَرِ، اور بڑی پیشی کے لیے تیاری کر لو۔ آج جب کہیں جایا جاتا ہے تو وہاں کے لیے تیاری ہوتی ہے، تو اللہ کے دربار میں جہاں تمہیں حساب کتاب دینا ہے تو اس کے لیے تیاری کر لو کہ وہاں تم کیا حساب دو گے۔ فرمایا کہ انما یخف الحساب،
کہ حساب آسان اس آدمی پر ہوگا یوم القیامہ، قیامت کے دن، الا من حاسب نفسہ فی الدنیا، جو اپنے نفس کا حساب لے، اپنے نفس کا احتساب کرے دنیا میں، کہ اپنے حالات کا جائزہ لے کر جہاں جہاں غلطیاں ہیں ان کی اصلاح کر لے اور مزید بہتری لانے کی اور مزید اپنے آپ کو سنوارنے کی اور سدھارنے کی کوشش کرے۔ تو ایسے آدمی کے لیے ظاہر ہے کہ جس نے اپنے آپ کو دنیا میں سنوار لیا، بہتر بنا لیا، تو اس کی کامیابی یقینی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، کہ تحقیق کامیاب ہوا وہ آدمی جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ تو اپنے آپ کی پاکی تبھی ہوتی ہے جب انسان اپنا جائزہ تو لے، اپنے آپ سے غافل نہ ہو۔ یہ نیا سال ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ ہم گزشتہ پر غور و فکر کریں اور آئندہ کے لیے جو ہے ہم اپنا کوئی لائے عمل طے کریں۔ نئے سال کے موقع پر آج ہمارا رویہ یہ بن چکا ہے کہ نئے سال کے موقع پر تقاریب منعقد ہوتی ہیں، مجلسیں لگتی ہیں اور آتش بازی کی جاتی ہے، اور یوں جو ہے غفلت میں گزشتہ سال کو الوداع کہا جاتا ہے اور نئے سال کا استقبال کیا جاتا ہے۔ حالانکہ نیا سال یہ جو آتا ہے یہ خوشی سے زیادہ یہ فکر کرنے کا موقع ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی سے ایک سال کم ہو گیا ہے، وہ اپنی موت کے قریب ہو چکا ہے۔ تو اب یہ زیادہ فکر مند ہونے والی بات ہے، یہ خوشیاں منانے کا موقع نہیں تھا، لیکن چونکہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، غیروں کے طریقے پر چلنے کی وجہ سے آج ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں، بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو بہرحال اس نئے سال کا پیغام یہی ہے کہ گزشتہ زندگی کا محاسبہ کرتے ہوئے آئندہ کے لیے انسان عبرت حاصل کرے۔ تو گزشتہ زندگی میں جو انسان سے گناہ ہوئے، خطائیں ہوئی، جو انسان سے غلط کام ہوئے ہیں، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سچے دل سے توبہ کرے اور پھر اللہ کے ساتھ آئندہ کے لیے یہ عزم کرے کہ آئندہ زندگی میں اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہوئے میں اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بناؤں گا، وہ کام کروں گا جو اللہ کی مخلوق کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور وہ کام کروں گا جو رب تعالیٰ کے راضی کرنے کے لیے۔ تو اس اصول کے مطابق اگر یہ سال ہم نے گزارا تو یہ یقیناً ایک بدلاؤ کا ذریعہ ہوگا، ایک تبدیلی کا ذریعہ ہوگا، تب جا کر جو ہے معاشرے میں بھی بہتری آئے گی اور انسان کی آخرت کے لیے بھی بہتری ہوگی۔ اور ایسے ہی اگر جشن ہی مناتے رہے تو وقت تو گزر جائے گا، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے۔ جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں وہی دنیا میں بھی کامیاب اور سرخرو ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ہوں گے، اور جو وقت کی پرواہ نہیں کرتے تو دنیا میں بھی ان کا کوئی حال نہیں ہے اور آخرت میں بھی تباہی اور بربادی ہے۔ دعا ہے کہ یہ آنے والا سال امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت کا سال ہو، امت مسلمہ کے لیے خوشیوں کا سال ہو، اور ہر طرح کے مصائب اور تکالیف سے حفاظت کا ذریعہ ہو۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل تعلیم اسلام ویڈیو کو سبسکرائب کر لے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔